میں پرائم منسٹر شہباز شریف سے اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس رجب بٹ کو گرفتار کیا جائے، اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہے اس کو باقاعدہ طور پہ گرفتار کر کے اس پہ 295C لگا کے اس کو باقاعدہ طور پہ ایک مثال بنائیں تاکہ دوبارہ کسی کی جرت نہ ہو۔ کچھ بھی نہیں ہے، میں نے تو ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ میں شیعوں کو کافر کیوں نہ کہوں۔ میں نے 5 سوالات رکھے تھے، کسی نے جواب نہیں دیے تھے، دے بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ ان کی نسلیں برباد ہو جائیں گی، میرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے۔ حسن اللہ یاری کا کہنا ہے کہ جتنی مجھے خلفائے ثلاثہ سے نفرت ہے اتنی شاید ہی کسی کو ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اچھا اب یہ تو اوپن نہیں بولتے نا، ان کے آپ مجلسوں میں چلے جائیں وہاں نعوذ باللہ معاذ اللہ تبرہ کرتے ہیں یہ لوگ، کن پہ؟ خلفائے ثلاثہ پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں شیعہ باطل مذہب کو ایکسپوز کر رہا ہوں، اس کا جھوٹ اور دجل آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آج جو میں ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ کافی عرصے سے ایک ٹک ٹاکر جو کہ میں تو الفاظ بولوں گا، اکثر وہ چل بھی رہی ہیں فیس بک پہ، کہ سارا سال جو اپنی ماں بہنوں کو، اپنی فیملی کو نچاتے رہتے ہیں، وہ آ کے محرم میں، ٹھیک ہے، محرم میں آ کے وہ جی بہت بڑے وہ بن جاتے ہیں اور رونا پٹنا اور یہ وہ بڑے، یعنی کہ اپنی طرف سے مذہبی پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ خیر، آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ انسان جس کا نام رجب بٹ ہے، جس پہ ملٹیپل ٹائم گستاخی کے فتوے لگ چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، FIR درج ہو چکے ہیں، کبھی یہ 295 کو جو کہتا ہے کہ اس قانون کے خلاف بولتا ہے، ٹھیک ہے، پھر بھاگ جاتا ہے ڈرتا ہوا باہر ملک، اور باہر ملک جا کے یعنی کہ معافیاں مانگتا ہے، سعودیہ چلا جاتا ہے۔ بھائی تم لوگوں کا پہلی بات تو مذہب سے، اسلام مذہب سے تعلق ہی کوئی نہیں، کیونکہ شیعہ عالم خود کہتے ہیں کہ شیعہ بنو گے یا مسلمان بنو گے۔ یہ دیکھیں آپ۔ ہلو جی، بات کرو بھائی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کلمہ شہادت پڑھائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی وسلم۔ ہاں، شیعہ بننا چاہتے ہیں یا مسلمان بننا چاہتے ہیں؟ اب دیکھیں کہ حسن اللہ یاری خود کہہ رہا ہے، وہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھا دیں، وہ کلمہ پڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آگے سے کہہ رہا ہے شیعہ بنو گے یا مسلمان بنو گے، تو اس کا مطلب مسلمان کی ضد تو کافر ہے، تو شیعہ مسلمان تو نہ ہوئے۔ اب بات آئی تھی کہ یہ دیکھیں کہ کبھی اس نے نماز میں، کبھی کس طرح، میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ اس بدبخت رجب بٹ کو گرفتار کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس نے کھلے عام صحابہ کی اونچی اونچی آواز میں ان کی یعنی کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ ان پہ لعنت کی ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ تو یزید کے جد پر لعنت اس نے کہا ہے۔ یزید کے جد کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی کہ جو پہلا بحری لشکر جائے گا اور وہ جو مارکا کرے گا، جنگ کرے گا، وہ جنتی ہوگا، اس میں وہ کمانڈر تھے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرمائی، اللہ ان کو ہادی و مہدی بنا، ٹھیک ہے نا۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ان کے لیے نہیں اہمیت رکھتے نا، ان کے لیے نہیں اہمیت رکھتے، ہمارے لیے تو وہ صحابہ ہیں، صحابی رسول ہیں، اور پھر ان کی جو بہن ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ شکر الحمدللہ کہ یہ صحابہ کا جو 295C والا قانون پاس ہوا، یہ آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اور جس نے کیا میں کہتا ہوں اس بندے کو سلوٹ ہے، ورنہ تو یہ صحابہ آج جو حضرت کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں نا ان کے عالم، ورنہ یہ صحابہ کے خلاف اتنی بکواسات کرتے تھے یہ شیعہ مذہب والے کہ آپ کی سوچ ہوگی۔
تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں یہ رجب بٹ لعنت کیا کہہ رہا ہے؟ یزید کے جد پر لعنت ہے، یعنی کہ یزید کے آب و اجداد پہ بھی لعنت ہے۔ آب و اجداد کون ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ اس گستاخ انسان کو، جو کہ ایک دفعہ نہیں ملٹیپل ٹائم، کبھی نماز کا مذاق اڑانا، کبھی 295 کے حوالے سے اس کا مذاق اڑانا، ٹھیک ہے، اور تو یہ یعنی کہ ملٹیپل ٹائم یعنی کہ یہ حرکتیں کر چکا ہے۔ تو خدا را اس کو گرفتار کریں، مثال بنائیں، جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہے اس کو باقاعدہ طور پہ گرفتار کر کے اس پہ 295C لگا کے اس کو باقاعدہ طور پہ ایک مثال بنائیں، تاکہ دوبارہ کسی کی جرت نہ ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت، اچھا اب یہ تو اوپن نہیں بولتے نا، ان کے آپ مجلسوں میں چلے جائیں، وہاں نعوذ باللہ معاذ اللہ تبرہ کرتے ہیں یہ لوگ، کن پہ؟ خلفائے ثلاثہ پہ، اور ساری دنیا جانتی ہے، مجھے کوئی، میں یعنی کہ کوئی اکیلا نہیں ہوں یہ بات کرنے والا، سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کتنی ان سے نفرت کرتے ہیں یہ بھی سب جانتے ہیں۔ حسن اللہ یاری کا کہنا ہے کہ جتنی مجھے خلفائے ثلاثہ سے نفرت ہے اتنی شاید ہی کسی کو ہوگی۔ یہ ہے شیعہ مذہب۔ تو خدا را میں پھر حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ اس رجب بٹ، جو کہ بیسیکلی میں اس کو مطلب مین کے کوئی مہذب انسان تو ویسے نہیں سمجھتا تھا، اوپر سے تو یہ کافر ہے، شیعوں کو تو میں بلا دلیل کافر کہتا ہوں۔ یہ دیکھیں نا، کہنے کی بھی دیکھیں، میں بلا دلیل کافر کیوں کہتا ہوں؟ یہ حرکتیں، یہ باتیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے تو ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے کہا تھا کہ میں شیعوں کو کافر کیوں نہ کہوں۔ میں نے 5 سوالات رکھے تھے، کسی نے جواب نہیں دیے تھے، دے بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، ان کی نسلیں برباد ہو جائیں گی، میرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے۔ تو میں پرائم منسٹر شہباز شریف سے اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس رجب بٹ کو گرفتار کیا جائے، اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔